آج کل یہ مسئلہ بھی شروع کیا گیا ہے کہ جو لوگ وفاق میں شامل نہیں ہیں یا جمعیت میں شامل نہیں ہیں وہ دیوبندیت سے اور اہل سنت والجماعت سے باہر ہے۔ یہ بھی نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس کے اثرات اس بات کو جس طریقے سے جس بڑے پیمانے پر اٹھایا جا رہا ہے اور جس بڑی سطح کے لوگ اس بات کو کر رہے ہیں اور جس انداز سے اس پہ نعرے مارے جا رہے ہیں، طلبا تو جوش میں آتے ہیں نا۔ پھر اس کا اندیشہ ہے کہ آپ سب جامعہ کے جتنے بھی فضلائے کرام ہیں، جو آپ لوگ اتنی امیدیں لگا کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو دیوبندیت سے اور اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دے دیا جائے۔ اس کا شدید خطرہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جمعیت، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت شیخ الہند نے اس کی بنیاد رکھی۔ حضرت شیخ الہند نے جس جمعیت کی بنیاد رکھی تھی اس کا نام جمعیت علماء ہند تھا، جمعیت علماء اسلام، اور اس کا مقصد ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانا تھا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی ہوگی۔ اس ویڈیو کے اندر جو بزرگ گفتگو فرما رہے ہیں ان کا نام ہے مفتی عبدالرحیم صاحب۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کا ابھی کچھ دنوں پہلے ایک تنازع چل رہا تھا لال مسجد کے معاملے میں، تو اس میں ہم نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں ہم نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ ہم اپنا نظریاتی اختلاف صرف نظریات تلک رکھیں، اس کو ذاتیات پر نہ لے کر جائیں، اور کسی سے بھی اختلاف کریں تو ادب اور احترام کے ساتھ کریں کہ اس کے مقام اور مرتبے کا ہم پاس رکھیں اور خیال کریں۔ تو آج کی جو حضرت کی یہ ویڈیو ہے، اس ویڈیو سے ہمیں 100% اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کی بزرگی کا خیال کرتے ہوئے بات کریں گے، اور ذاتی طور پر ہم انہیں بالکل بھی ٹارگٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے ہی بڑوں میں سے آتے ہیں اور ہمارے ہی ہم مسلک ہیں۔ کیونکہ میرا اپنا طرز اور طریقہ یہ رہا ہے کہ میں جب کسی مخالف کے بزرگ کا بھی تذکرہ کرتا ہوں تو عزت اور احترام کے ساتھ کرتا ہوں، تو پھر یہ تو ہمارے اپنے ہیں۔ لیکن حضرت جو آپ نے اس ویڈیو کے اندر گفتگو فرمائی ہے، یہ سراسر حق سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں، اور اس میں آپ نے اپنا ہی جو انداز اور جو آپ کا جو طریقہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں کسی بھی مسئلے پر پہلے تحقیق کرتا ہوں پھر بات کرتا ہوں، آپ نے اس طرز کو بھی چھوڑ دیا ہے، اور آپ نے مجھے لگتا ہے کہ بلا تحقیق بات کی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کے اندر یہ بات کہی کہ ہمارے لوگوں میں یعنی جمعیت والوں میں اور وفاق سے منسلک لوگوں میں ایک یہ بات پائی جاتی ہے کہ جو شخص کے وفاق سے ہٹ جاتا ہے اور جمعیت میں نہیں ہوتا تو اس کو وہ اہل سنہ والجماعت سے خارج گردانتے ہیں، خارج مانتے ہیں۔ یہ بات آپ نے کرنے کے بعد اپنے جتنے بھی طلباء تھے ان سب سے کہا کہ آپ ان لوگوں کے نزدیک اہل سنہ والجماعت میں سے نہیں ہیں۔ تو حضرت آپ نے جو یہ بات کہی ہے، یہ بات آپ نے کس سورس سے کہی ہے؟ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے کس اکابر جمعیت سے یا پھر وفاق کے کسی بڑے سے یہ بات سنی ہے؟ کیونکہ آپ کے پڑوس کے اندر ہی مفتی تقی عثمانی صاحب، شیخ الاسلام صاحب ہیں، موجود ہیں۔ اس وقت جو پورے پاکستان کے وفاق المدارس کے صدر ہیں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کبھی اپنے کسی گفتگو کے اندر ایسی بات کہی ہے؟ پھر قاری حنیف جلندری صاحب نے کبھی اپنے کسی بیان میں بات کہی ہے؟ وفاق کے کسی بھی بڑے نے کبھی یہ بات کہی ہے؟ کبھی ان کے لٹریچر کے اندر یہ بات آئی ہے؟ ان کے جو ترتیب شدہ نصاب ہے اس میں کہیں یہ لکھا ہے کہ وفاق سے جو تعلق نہیں رکھتا وہ اہل سنہ والجماعت سے خارج ہے؟ بلکہ انہی اکابرین کی گفتگو جب ہم سنتے ہیں یا کہیں اجلاسات ہوتے ہیں اور پھر جب دیگر مذاہب اور دیگر نظریات اور دیگر مسالک والوں کے ساتھ جو ہمارے اجلاسات ہوتے ہیں متفقہ طور پر کسی بھی مسئلے پر، تو وہی اکابرین ان کو بھی اہل سنہ والجماعت کے اندر گردانتے ہیں، اہل حدیث کو بھی اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں، بریلوی مسلک والوں کو بھی اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں، اور وہ ان کے کتنے ویڈیوز ہیں جو میں اس میں لگا سکتا ہوں، تو اس میں وہ ان کو کبھی اہل سنہ والجماعت سے خارج نہیں مانتے، حالانکہ وہ ان کے ہم مسلک بھی نہیں ہیں۔ پھر آپ کو یا جو دوسرے مجمع والے جو بھی ہیں جو وفاق سے تعلق نہیں رکھتے ان کو کیسے وہ اہل سنہ والجماعت سے خارج کہیں گے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر رہی جمعیت علماء اسلام کی بات، تو جمعیت علماء اسلام ایک نہیں انیک ویڈیوز آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی یا دیگر جمعیت کے اکابرین کی، کہ انہوں نے اپنی کس بات کے اندر یہ کہا ہو کہ بھئی جو جمعیت سے تعلق نہیں رکھتا وہ اہل سنہ والجماعت سے خارج ہے۔ بالکل بھی نہیں، انہوں نے کبھی کسی ویڈیو کسی بھی بیان کے اندر ایسی بات نہیں کہی۔ تو آپ نے جو یہ بات کہی ہے بلا دلیل کہی ہے، اور یہ آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے غلط بیانی سے کام لیا، آپ نے حق سے ہٹی ہوئی بات کی، آپ نے واقعے کے مطابق بات نہیں کی، لہذا آپ کی یہ بات بہت زیادہ غور طلب ہے۔ پھر آپ نے اسی بیانیے کے اندر موازنہ کیا ہے جمعیت علماء اسلام کا جمعیت علماء ہند کے ساتھ، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جمعیت علماء اسلام
जमीयत उलमा हिंद से जुदा है, अलग एक जमात है। अकाबरीन की जमात जमीयत उलमा हिंद थी, ना कि जमीयत उलमा इस्लाम थी। तो हज़रत, अब अगर हम आपसे ये कहें कि पाकिस्तान के जो देवबंदी हैं इनका देवबंदियत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि दारुल देवबंद एक अलग मदरसा था जिसको अलग अकाबरीन ने बनाया था हिंदुस्तान के लिए, और यहाँ के जो देवबंदी है ये अलग पाकिस्तानी है, तो क्या इससे ये जुदा हो जाएंगे? जमीयत उलमा हिंद को माना कि अकाबरीन ने बनाया, लेकिन जमीयत उलमा हिंद के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम की बुनियाद रखी गई, जो गोया के जमीयत उलमा हिंद का ही एक दूसरी एक शक्ल है, एक सूरत है जो पाकिस्तान के अंदर है। और इनके आपसी ताल्लुकात के जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब को जमीयत उलमा हिंद के स्टेजों के ऊपर बुलाकर यहाँ तक के ऐलान किया गया है कि सिर्फ ये वहाँ पर ही नहीं बल्कि यहाँ पर भी ये हमारे कायद हैं, तो वो लोग इनकी क़यादत को तस्लीम करते हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब को वो पाकिस्तान में उलमा देवबंद की जमीयत का नुमाइंदा कहते हैं। कभी आपको जमीयत उलमा हिंद ने अपना नुमाइंदा नहीं करार दिया और कभी आपको बुलाकर अपने स्टेज पर खड़ा नहीं किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब को खड़ा किया है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब या उनके वालिद साहब की ये जमात जमीयत उलमा इस्लाम, ये जमीयत उलमा हिंद से जुदा नहीं बल्कि वही जमीयत है अकाबरीन की, वही अकाबरीन के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान में इसकी बुनियाद रखी गई। अगर उन अकाबरीन ने नहीं रखी, लेकिन पाकिस्तान में जिन अकाबरीन ने रखी थी तो वो कोई कम लोग नहीं थे। जो पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े अकाबरीन के नाम आते हैं जमीयत उलमा इस्लाम की बुनियाद रखने में, क्या वो लोग छोटे लोग थे? क्या वो पाकिस्तान के अंदर अलग इतलाक देवबंद के अकाबरीन नहीं थे? क्या उनने जमीयत उलमा इस्लाम की बुनियाद नहीं रखी? क्या इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम को बिल्कुल या तौर पर जितने भी देवबंदी मदारिस हैं या जितने भी देवबंदी अकाबिर हैं, क्या उनकी हिमायत हासिल नहीं है? क्या पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो उलमा हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम को अपनी जमात नहीं मानते? क्या वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपना कायद नहीं मानते? क्या इस बात को आप तस्लीम नहीं करते कि जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त एक ऐसी जमात है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा की तादाद सबसे ज़्यादा वो जमीयत उलमा इस्लाम से मुंसलिक है? जितने भी बड़े बड़े शयूख हैं, जितने बड़े बड़े भी अकाबरीन हैं, औलिया हैं, अतकिया हैं, सुलहा हैं, क्या सबका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से नहीं है? क्या वो इस बात पर फ़ख्र नहीं महसूस करते कि हम एक उलमा की बड़ी जमात के साथ ताल्लुक रखते हैं, उनसे मुंसलिक हैं? क्या वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपना कायद नहीं मानते? आप ना माने, आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, आपकी एक ज़ाती राय है और आपको हक हासिल है। हम आपको मजबूर नहीं करते कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपना कायद माने या जमीयत को अपनी जमात माने, लेकिन आप इतनी बड़ी बात ऑन द मीडिया तो ना करें। आप लोगों को इस बात की तरफ तो ना लेकर जाएं कि जमीयत उलमा इस्लाम गोया कि उलमा देवबंद की कोई जमात ही नहीं है, ये इसका कोई देवबंद की अकाबरीन से ताल्लुक ही नहीं है। नहीं, ये बात हक से हटी हुई है। लिहाजा हम हजरत की इस बात से 100% इख्तिलाफ करते हैं अदब के दायरे के अंदर कि हजरत ऐसी बातें उम्मत में कर कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि लोग आपसे और ज़्यादा मुतनफ़िर होंगे। लिहाजा हम नहीं चाहते कि आप जैसे अल्लाह वाले बुजुर्ग से लोग मुतनफ़िर हों। आप अपनी इन बातों पर ज़रा गौर करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।